اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتابوں ترمذی، ابن ماجہ میں بڑی پیاری ایک حدیث ہے، مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آج یوم النحر ہے، آج دنیا بھر میں عاشقان رسول اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، بے شک اللہ پاک کے ہاں بہت ہی عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں، کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ صدیوں پہلے آج کے دن منا کی وادی میں اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے گلے پر چھری رکھ کر عظیم الشان قربانی پیش کی تھی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں قربانی پیش کی کتنے لوگ موجود تھے؟ کیا ہزاروں لوگ موجود تھے؟ کیا لاکھوں کیمرے موجود تھے؟ کوئی بھی تو نہیں تھا، مگر اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی۔ آج تو جانور قربان کر رہے ہیں نا، اس وقت وہ بیٹے کو قربان کر رہے تھے، کوئی رپورٹر نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی سیلفی نہیں تھی، مگر کمال دیکھیے، وہ باپ بیٹا دنیا سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ پاک کی اطاعت میں مصروف تھے۔ رب کائنات نے بالکل تنہائی میں کی گئی عبادت کو، کیونکہ وہ اخلاص والی عبادت تھی، ایسا چرچا بلند کر دیا، ایسی شہرت کر دی کہ صدیاں گزر گئی ہیں، بچہ بچہ اس سنت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، سب کو وہ قربانی یاد ہے۔ میں نے اور آپ نے آج سے 5 سال پہلے کون سا جانور قربان کیا تھا شاید ہمیں بھی یاد نہ ہو، رشتہ داروں کو تو دور کی بات ہے، دوستوں کو تو دور کی بات ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا کوئی ولاگ بھی بنایا ہوگا، تصویریں بھی لگائی ہوں گی، مگر تھوڑے دنوں بعد سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اکیلے میں قربانی کی تھی، مگر اس میں اخلاص کیسا تھا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، کروڑوں مسلمانوں کی زبانوں پر سبحان اللہ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کا چرچا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے اس قربانی کے بارے میں؟ دیکھیں نا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی تو نہیں ہوئی، دیکھیں قربانی ہوئی نہیں، مگر آپ نے اپنا کام پورا کیا، آپ نے اپنے بیٹے پر چھری پھرا دی تھی، یہ تو رب کا حکم تھا نا کہ چھری نے کام نہ کیا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے؟ قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا۔ مزید فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والے کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بغیر سوشل میڈیا، بغیر کیمرہ، بغیر رپورٹنگ کے ہونے والی قربانی آج پوری دنیا میں کیوں مشہور ہے؟ ہر کسی کے دل میں اس کی یاد کیوں باقی ہے؟ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے، آج اتنی زندگی گزر گئی، ہر سال حضرت ابراہیم کی اس قربانی کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی صلہ، ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ آج ہمارے لوگ دوڑ لگاتے ہیں، شہرت کی دوڑ ہے، واہ واہ کی دوڑ ہے، جانور خریدا اب اس کی سٹیٹس پر پوسٹیں لگانی ہے، قربانی کے وقت اب ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شاید
کچھ ویوز مل جاتے ہوں، 2-4 دن بعد کسی کو یاد نہیں رہتا، مگر اخلاص والا جو کام ہے وہ اللہ کیسے اس کو برکت عطا فرماتا ہے اور کیسے اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے بڑا انعام ملا نا، آپ نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، یہ ایک قربانی صرف نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ میں جانا قبول کیا، راہ خدا میں گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، اپنے شہزادے اور اپنی زوجہ کو بیابان غیر آباد جگہ پر چھوڑا ہے جہاں بعد میں مکہ آباد ہوا، آخر بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سب فرما برداریوں کا انعام کیا ملا؟ آپ کو کیسا انعام دیا گیا؟ اللہ کریم نے، سبحان اللہ، انعام کیا ملا کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب ہستی رسول کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا ہے۔ انعام کیا ملا کہ سرکار دو عالم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ نے انہیں کیا حکم دیا کہ ابراہیمی طور طریقوں کو اپنائیں اور انہیں دنیا میں عام فرما دیجئے۔ چنانچہ دنیا کے نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابراہیمی طریقوں کو زندہ فرمایا، دلوں میں محبت ڈالی، اور یوں ڈالی کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی بچے بچے کے دل میں سنت ابراہیمی زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر خیر بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ احسان والوں کی جزا ہے۔ حضرت ابراہیم چونکہ محسن ہیں، لہٰذا آپ کو ایسی بے مثال جزائیں عطا فرمائی گئیں۔ تو آج کے اس عید کے اجتماع میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ احسان کیا ہے۔ جب بندہ احسان کرتا ہے، اللہ اسے بڑی جزائیں اور بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ احسان دین میں ایک درجہ ہے، یاد رکھیے، اور دین پر عمل کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اور رسول پر یقین کرنا، نماز فرض ہے، ہم نے دل سے مان لیا، روزہ فرض ہے، ہم نے یقین کر لیا، یہ ایمان ہے۔ اچھا، اب ایمان کے ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھنے لگ جائیں، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے والے، قربانی دینے والے بن جائیں، یہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عمل کرنے والے، پہلے مانا، اب عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے آگے ایک درجہ کیا آتا ہے کہ آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات اس شان سے کرے کہ اس میں مقصود ایک ہو، ٹارگٹ ایک ہو، کہ اللہ کی رضا کے لیے، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ یہ سارے عمل کس لیے ہیں؟ یہ رب کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو کر جب بندہ عبادت کرتا ہے نا، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ احسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت اس شان سے کرو گویا تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا تو نماز پڑھتے وقت یہ خیال ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، ایسا امیجینیشن نہیں ہو پا رہا ہے، اتنا ایمان ٹاپ پہ نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ فیلنگ تو ضرور ہو کہ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ لیول جو ہے احسان کا نصیب ہوگا۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اعمال کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو، نارملی ہم اردو والا احسان نہ سمجھیں، یہ وہ احسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں عمل اللہ کے لیے کیا جائے، یہ عربی کی ٹرمینالوجی ہے، اور اللہ نے محسنین کی جزا قرآن میں بیان کی۔ اللہ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی عام لوگوں کی نسبت یہ جو محسنین ہیں، جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، ان کا اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، احسان اپناؤ، بے شک احسان والے اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے لوگوں کی نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔
کسی نے ریاکاری کی، دکھلاوا کیا، اس کی نیکی ضائع ہو گئی، دوسروں کو تکلیف پہنچائی، نیکی ضائع ہو گئی، غیبت کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مگر جو احسان والے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے اب یہ اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کی نیکیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، یہ نیکیاں سیکیور ہو جاتی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو احسان کرنے والا بنائے، اے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والا بنائے۔ اچھا، اب یہ احسان کہاں کہاں کرنا ہے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی رسول، شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ پاک نے ہر چیز پر احسان کا حکم دیا ہے۔ مزید فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، فرمایا جب تم ذبح کرو، کبھی کسی جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی احسان کرو اور بھلائی کو ملحوظ رکھو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے کہ چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ یعنی جانور کو راحت پہنچاؤ۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی احسان کا حکم ہے۔ آج تھوڑی دیر کے بعد آپ سب اپنے جانور قربان کریں گے، اب یہاں یہ نیکی آپ نے کروانی ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی۔ بہت سارے ایسے انداز ہوتے ہیں جس سے جانور کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب احسان کیا ہے، جانور پر کیسے رحم کیا جائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت یہ صورت ہو کہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوں اس وقت ہمارے دل میں بھی رقت موجود ہونی چاہیے، یعنی اللہ پاک کے حکم پر ہم جانور تو ذبح کریں مگر اس صورت یہ ہو کہ ہم جانور کے گلے پر چھری پھرا رہے ہیں اس وقت ہمارے دل میں رحم ہو، رقت ہو، یا یوں کہہ لیجئے بندہ اللہ پاک کا حکم بجا لانے کے لیے جانور کے گلے پر چھری تو پھرا رہا ہے، چھری تو چلا رہا ہو، مگر رحم دلی کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، رحم کی کیفیت کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی حضور میں بکری ذبح کرتا ہوں مجھے اس پر رحم آ رہا ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ یہاں تو ہنستے ہنستے ہیں، ادھر لٹاؤ ادھر کھینچو، ارے بھائی صحیح باندھو، ذرا زور سے چلانا، دل میں رحم کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آسانی کرنے کا حکم کیا دیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے، یعنی یہ فرمایا گیا علماء کی طرف سے کہ بھلائی کی صورت یہ کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، بالخصوص ماں کے سامنے بچے کو یا بچے کے سامنے اس کی ماں کو تو ہرگز ذبح نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک تکلیف پہنچانے کی صورت ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام ایک شخص کے قریب سے گزرے، وہ بکری کو کان سے پکڑ کر کھینچ کر جا رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا اس کا کان چھوڑ دو اور گردن کے قریب سے پکڑو تاکہ اس کو کم تکلیف ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا وہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے ٹانگ سے کھینچ کر جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا، یعنی ایک تو ذبح کرنے جا رہے ہو اور جاتے جاتے اسے مزید تکلیف۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکری کو لٹا کر اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے اب چھری کو تیز کر رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا، اور بکری اسے دیکھ رہی تھی، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ آپ دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے میرا اور آپ کا اسلام، کہ ذبح کرنا اللہ کا حکم ہے مگر وہاں بھی جانور کو ایکسٹرا تکلیف نہیں دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جانور کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے، مسلمانوں کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے۔ اب جانور تو اپنا کاٹ لیا، اس کے بعد اس کی علائشیں روڈ پہ چھوڑ دیں گے، جب ہمارا محلہ بھی تو ہمارا ہے، بعد والوں کے لیے تکلیف ہو، اس سے بیکٹیریا پھیلیں، اس سے بیماریاں پھیلیں،
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جب لاکھوں روپے کا آپ جانور لا سکتے ہیں، ہزاروں روپے کسائی کو دے سکتے ہیں، تو چند 100 روپے دے کر وہ جگہ بھی صاف کروائیں۔ یہ محلہ ہمارا، یہ بلڈنگیں ہماری، یہ علاقے ہمارے ہیں، ہمارے ہی بچوں نے یہاں بڑے ہونا ہے، تو یہ مسلمانوں پر مہربانی کی صورت ہے کہ اس جگہ کو کلین کر دیا جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب امیر اہل سنت نے سبحان اللہ بڑی کمال کی ہستی ہیں، ایک ڈیٹیل میں ہمیں کچھ باتیں سمجھائی ہیں۔ تو بیان کے آخر میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو، چونکہ یہ بیان امید ہے لائیو بھی جا رہا ہوگا، تو جن جن کے یہاں قربانی ہے ان 3-4 باتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ فرماتے ہیں گائے کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیں۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات لٹانے کے بعد اب پتھریلی زمین ہے اور اس کا پورا موو اراؤنڈ کر رہے ہوتے قبلے کی طرف، آپ سوچیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی، پوری کھال اس کی چھل جائے گی کہ سب مل کے اسے موو کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہی قبلہ چیک کر لیں کس طرف ہے اور ادھر ہی اسے گرایا جائے، تاکہ گرنے کے بعد زمین پر آنے کے بعد اسے دوبارہ گھسیٹنا نہ پڑے۔ پھر فرماتے ہیں ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ تکلیف ہے۔ یہ کسائی کو بتانا ہوگا کہ جتنی رگیں کاٹنی ہے کاٹ دیں، اب مزید کاٹ کر ہڈی تک نہ لے جائیں، یہ مزید اسے تکلیف پہنچانا ہے۔ پھر جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، جانور تڑپ رہا ہوتا ہے اور کسائی جو وہ کھال اتارنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، تو ان کو بالکل سختی سے کہہ دیں کہ ذبح ہو گیا، اب چھوڑ دیں اس کو، جب تک اس میں روح باقی ہے اب اسے تکلیف نہ دیں۔ جب اس کی روح نکل جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اب گوشت وغیرہ یا کھال کی طرف چھری بڑھانی ہے۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، کہیں ہماری وجہ سے اس جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹکا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں۔ مجھے اور آپ کو کوئی ستائے گا، کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ہم کسی کو کہیں گے نا مت کرو، یہ بے زبان کس کو کہے گا؟ اگر ہم بے زبانوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارے بارے میں فریاد کرے۔ آپ سوچیں یہ کتنا مقدس جانور ہے جو اللہ کے نام پر آج قربان ہونے جا رہا ہے، تو اسے ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچانے والے کو روکے۔ اگر قدرت کے باوجود نہیں روکے گا تو خود بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ میری اور آپ کی، کیونکہ ہم کسائی کو پیسے دیتے ہیں، قصاب کو ہم روک سکتے ہیں، تو ہم سمجھائیں گے تو وہ رکیں گے۔ 10 ذوالحجہ کو ایک اور کام بھی ہوا تھا، قربانی تو ہوئی تھی، مگر اس قربانی کی طرف جاتے جاتے حضرت ابراہیم کو شیطان بہکانے آیا تھا اور آپ نے کنکر مارے تھے۔ اس کنکر کی یاد انشاءاللہ آج حاجی شروع کر چکے ہوں گے یا کچھ دیر بعد شروع کریں گے اور رمی وہاں پر شروع ہو جائے گی۔ مگر پتہ کیا چلا کہ یوم النحر قربانی کرنا بھی ہے اور ایک بڑا عمل شیطان کو اپنے آپ سے دور بھگانا بھی ہے۔ تو آج بھی شیطان نے کچھ کارنامے کرنے ہیں۔ وہ کیا کارنامے ہوں گے کہ ابھی ماشاءاللہ آپ سارے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مسجدیں بھری بھی ہوں گی عید کی نماز میں، مگر ہوگا کیا کہ جناب آج ظہر میں کئی لوگ نمازیں قضا کر دیں گے، یار ذرا کپڑے خراب ہو گئے تھے، خون لگ گیا تھا ہیں، تو اب جناب تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی تو سو گئے، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی۔ ارے آج کا دن اتنا مقدس دن، آپ نے لاکھوں روپے کا جانور قربان کر دیا جو کہ سنت ابراہیمی اور یقیناً واجب تھا، مگر جو فرض نماز تھی وہ کیسے قضا ہو گئی؟ تو آج کا دن اور ابھی اگلے دن بھی حرام کاموں سے بچانا اور شیطان کو اپنے سے دور بھی بھگانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سمجھ لے آج کے دن کا مین کام ہے۔ کنکر مارے تھے نا حضرت ابراہیم نے، شیطان آئے گا آپ کے قریب تو آپ نے بھی اسے تصور میں بھگانا ہے اپنے آپ سے دور، نہیں میں نماز نہیں قضا کروں گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا عجیب ٹرینڈ اس بار کراچی میں دیکھنے کو ملا ہے، اور اللہ کرے یہ آخری سال ہو، کہ اب کاؤ ریلی، اور وہ کاؤ ریلی میں بے پردہ عورتیں اور میوزک اور آتش بازی، نہ جانے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یعنی سنت ابراہیمی میں وہ کام داخل کر رہے ہیں کہ جو مشرکین، آپ کو پتہ یہ قربانی پہلے مشرکین بھی کرتے تھے، بتوں کے آگے قربانی کرتے تھے، اور اس قربانی میں ننگا ناچ ہوتا تھا، بے پردہ عورتیں ہوتی تھی، آتش بازی ہوتی تھی، ڈھول تماشے ہوتے تھے۔ اور نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا کہ آج کے بعد میں جہالت کی رسموں کو ختم کرنے آیا ہوں۔ اور بدقسمتی دیکھیں کہ آج وہی جہالت کی رسمیں ایسی عظیم سنت قربانی میں داخل کی جا رہی، کتنا بڑا شیطان کا وار ہے، اور لوگ ہنس کے اپنی فیملی کو لے کے جا رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، گھوم رہے ہیں، کاؤ ریلی ہو رہی ہے، عورتیں مرد بے پردہ، اور پھر اس میں میوزک، پھر اس میں آتش بازی۔ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کوئی تو کام چھوڑ دیں کہ جو عبادت کا اللہ کو راضی کرنے والا کام تھا اس میں بھی شیطانی کام ڈال کے اس کو بھی برباد کر دیں۔ خدا کے واسطے جو روک سکتے ہیں اسے روکیں۔
اور اس کو اتنا ایزی نہ کر دیں. یہ آج نہیں روکیں گے، اگلے سالوں میں یہ وہاں پہنچ جائے گا، ہم تصور بھی نہیں کریں گے. تو پلیز یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ بہت بڑی عظیم قربانی کی یاد ہے. ہمیں تو اپنے بچوں کو بتانا ہے یہ کیا واقعہ ہوا تھا. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. ہم آج کافی دیر سے ایک تکبیر پڑھ رہے ہیں، صرف اس تکبیر کو امیجن کر لینا کہ کتنی مبارک لمحے پر یہ تکبیر پڑھی گئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، تو ذبح کرتے وقت آپ نے تو چھری پھرا دی، چھری نے کام نہیں کیا، تو آپ کو آسمان سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنتی مینڈھا لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے، میرا ٹیسٹ پورا ہو گیا ہے. شکرانے میں انہوں نے کہا لا الہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے یہ کہا تو حضرت اسماعیل جو آپ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ امتحان پورا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹرائی ٹو امیجن دا امپورٹنس. کس کمال کی یہ تسبیح ہے کہ اس کا فرسٹ پارٹ، پہلا حصہ پڑھا کس نے ہے؟ جبریل امین نے. سیکنڈ پارٹ پڑھا کس نے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور آخری حصہ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ہے. کیسی تسبیح ہوگی، کیسے مبارک وقت یہ پڑھی گئی ہے. پڑھیں اور یہ تصور کریں اور بتائیں اپنے فیملی اور بچوں کو کہ یہ عظیم قربانی دی گئی تھی. اب اس تصور پہ مل کر آئیے تسبیح پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. یہ دن کس کام کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو، بے شک یہ 10 ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ عید کا پہلا دن اور اس سے لے کر 13 ذوالحجہ یعنی ٹوٹل 4 دن جو ہیں کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی دعوت ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو 4 دن روزہ رکھنا منع کیا ہے نا کہ یہ کھاؤ پیو مگر ساتھ ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے. اب نمازیں ہی قضا ہو جائیں، کھانے پینے میں تو سارے پورے ہیں، باربیکیو ابھی سے تیار ہو رہا ہوگا مگر نمازیں کہاں ہیں، ذکر کہاں ہے؟ یہ دن کھانے پینے اور ذکر الہی کے ہیں.